اب ہم بات کر لیتے ہیں جو امریکہ ایران کی جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اکنامکلی کرائسس میں ہے. یہ کرائسس ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, ریسورسز کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, اسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے, تاکہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو اکنامکل کرائسس ہیں اس سے ہم نکل سکیں؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کا جو نام ہے پاکستان انڈیا کی وار کے بعد ابھر کے آئے, اور اسپیشلی اس سال ایک چھوٹا سا ملک اتنے سپر پاورز کے درمیان جو ہے نا ایک میڈیشن کر رہا ہے. کس طریقے سے اسلام آباد پیس ٹاکس ہوئے ہیں, ایون دو کہ جب یہ جنیوا میں مذاکرات ہو رہے تھے اس کو بھی اسلام آباد اکورڈ کا نام دیا گیا تھا. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت فخر کی بات ہے, اور بینگ اے پاکستانی American citizen over there, it is a very very proud moment for us because we are representing Pakistan. We are not representing any other country. تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑی اچھی اور فخر والی بات ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ گلوبلی اکنامکلی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس سال جو ہمارا جی ڈی پی بھی ہے وہ تقریباً 1% ہی ہے, بالکل, جو کہ ہماری پریڈکشن تھی کہ تقریباً 3-3.5% ہوگا. لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو انفلیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, جیسے ہی آپ کی انفلیشن زیادہ ہوگی تو وہ چیزیں آپ کی بڑھیں گی تو آپ کی جی ڈی پی اور کم ہو جائے گی. تنویر صاحب, جیسے ہی پیٹرول بڑھتا ہے اسی طرح سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ ایک ورلڈ وائڈ فارمولا ہے. یہ اگر آپ جب دیکھیں یہ 9/11 کے بعد جو ٹرینڈ آیا نا وہ یہی آیا کہ جی اگر آپ نے انفلیشن کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے نا, یا کچھ بھی اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, انسٹیبلٹی لے کے آنی ہے, تو پیٹرول کی پرائسز کو چھیڑ دیں آپ. تو 9/11 کے بعد آج تک وہی ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو کچھ چیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ابھی کیا ہوا ہے پاکستان میں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جی اٹ از اے گورنمنٹ کنٹرولڈ. اب باہر کے ملکوں میں زیادہ تر اگر میں آپ کو بتاؤں تقریباً 90-95% آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو عوام ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو پرائس اگر ورلڈ پہ بڑھ رہی ہے تو اسٹریٹ پرائس بھی وہاں پہ بڑھے گی. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ ہے کہ لائک آئی سیڈ اٹ از اے گورنمنٹ کنٹرول. تو گورنمنٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ پرائس بڑی اوپر چلی گئی ہے لیکن ہم نے نا اس کو سبسڈائز کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو سبسڈی تھی اگر آپ دیکھا جائے تو جو پریویس گورنمنٹ کے دنوں میں وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اگر اس وقت کی اگر آپ بیرل کی پرائس دیکھ لیں تو ان دنوں میں بھی $70-75 کی بیرل کی پرائس تھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو پرائس دی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جی تقریباً $230-40. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے جب ٹوورڈز دی اینڈ آف دا پی ٹی آئی سیشن, اگر آپ 2021 کا دیکھیں تو اس وقت $70-75 کی پرائس ہے بیرل کی, لیکن اسٹریٹ پرائس پاکستان میں تقریباً $100, $110, $20 تھی. تو اس وقت گورنمنٹ کتنی سبسڈی دے رہی تھی. لیکن اب ریسورسز کو کیسے مینیج کیا جائے, کیسے اسٹیبلائز کیا جائے؟ دیکھیے ریسورسز کو دو طریقے, ایک تو پاپولیشن پاکستان کی جو ہے نا وہ اتنی بڑھ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2023 کے جو آپ جو مردم شماری کو دیکھ کے چلے تو اس وقت تقریباً 241 ملین پاکستان کی نا وہ پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. اب اس 240 ملین کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 1 اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے 260 بندے جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں رہ رہے ہیں. یہ دیکھا جائے تو ایک بڑے اچھے ایک ہیلدی کنٹری کی نشانی بھی ہے. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو اربنائزڈ اور رورل ایریا میں وہ کتنے لوگ ہیں. ہماری جو ٹوٹل 61% پاپولیشن ہے وہ رورل ایریا میں رہتی ہے. 39% جو پاپولیشن ہے وہ اربن ایریا میں رہتی ہے. اب اربن ایریا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر تو جو وہ بڑے ہی شہر ہیں جس طرح کہ اسلام آباد ہے یا لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, یہ ریسورسز جو ہے نا وہ ڈیوائڈ نہیں ہو پاتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو ابھی پاپولیشن کو پھر کیسے کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ آپ نے رورل ایریاز کی بھی بات کر دی، اربن ایریاز کی بھی بات کر دی. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو گاؤں دیہاتوں سے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں. لاہور جیسا شہر، کراچی جیسا شہر، اسلام آباد جیسا شہر، وہ بہت زیادہ گنجان آباد ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہم اس کو اسٹیبلائز کریں گے، کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا، دیکھیں ابھی بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا اس کا 48% جو ہے وہ بلوچستان کا ایک پروونس ہے. میرے خیال میں جو پروونسز جو ہے نا وہ پاکستان میں زیادہ ہونے چاہیے. میں اس کی سب سے بڑی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 1971 میں بنگلہ دیش بنا. اس وقت ایسٹ پاکستان تھا لیکن ایک ہی پروونس تھا، لیکن اس کے 4 سب ڈویژن تھے. ٹھیک ہے. آج کی ڈیٹ میں بنگلہ دیش کے 8 پروونسز ہیں لیکن ان کے جو سب ڈویژنز ہیں وہ 64 ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کہ کم از کم اگر ہم صرف پروونسز کو لے کے چلے تو ان کے پاس 8 ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں؟ صرف 4 ہیں. بالکل. تو ریسورسز جو ہے نا وہ آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہماری جو بیسک نیڈ ہے وہ ایک الیکٹریسٹی ہے. بالکل. الیکٹریسٹی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 82% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی نا وہ الیکٹریسٹی ان کو مہیا ہے. لیکن اگر اربن اور ریموٹ ایریا کے حساب سے جا کے دیکھیں تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ جو رورل ایریاز ہیں وہ شہروں کی، بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں کہ ان کو زیادہ جابس ملے. لیکن اگر یہی ہم ریفارم ایسا کر لیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ صوبے جو ہے نا وہ زیادہ بن جائے تو ریسورسز کی جو ڈویژن ہے وہ چھوٹے صوبوں میں بھی جائے گی. تنویر صاحب پھر کتنے لائک اپروکسیمیٹلی چلے بات کر لیتے ہیں، کتنے صوبے بننے چاہیے؟ میرے خیال میں ابھی اگر دیکھیں تو 4 ہیں، تو 4 سے اگر آپ 6 بھی کر لیتے ہیں یا 8 بھی کر لیتے ہیں تو دس از سم تھنگ بیٹر دین. اور یہ بات آپ صرف پنجاب کی کر رہے ہیں یا باقی صوبوں سے ریلیٹڈ بھی؟ میں ایک اوور آل پاکستان کی بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں تو اگر پنجاب کو ہی دیکھیں تو پاکستان کی جو 59% پاپولیشن ہے نا وہ پنجاب کی ہے. ٹھیک ہے. اب بلوچستان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تقریباً 11-12% ٹوٹل پاپولیشن ہے. لیکن اتنا بڑا علاقہ ہو کے اتنے بڑے ریسورسز ہونے کے باوجود وہ ایک انڈر سرو ایریا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہاں کے جو لوگ ہیں اگر پاپولیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 6 سالوں میں پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 2.55% کے حساب سے نا ایوریج بڑھی ہے. تو 6 سالوں میں تقریباً 16% ایڈ ہوئی ہے. اگر آپ اس کو نمبر میں دیکھیں تو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 35 ملین پیپل آر بورن ان لاسٹ 6 years. ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں ڈائسیکٹ کریں تو بلوچستان میں 6% جو ہے نا وہ 16% میں سے وہ بلوچستان میں ہے. تو ہماری گروتھ کہاں پہ ہے پاپولیشن کی؟ بلوچستان میں ہے. لیکن وہاں پہ ہی ریسورسز کم ہے، وہاں پہ ہی سب سے زیادہ جو ہے نا رورل ایریا اور سب سے کم لوگ جو ہے نا وہ بجلی ان کو دی گئی ہے. تو جیسے اگر ہمارے صوبے بنتے ہیں، اگر آج فار ایگزامپل بلوچستان میں 3 صوبے بن جاتے ہیں یا 4 بن جاتے ہیں تو دیکھیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے پراپرلی لوگوں کو وہاں پہ سرو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تنویر صاحب یہ تو چلے بات ہوگی نا لیونگ ریالٹی کی، لیکن اب جب باقی کمپوننٹس کی بھی ہم بات کرتے ہیں جیسے بجلی ہے، ہیلتھ کیئر ہے، ایجوکیشن ہے، پانی ہے، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. دیکھیے کافی سارے مسئلے مسائل ہیں. اگر آپ ہیلتھ کیئر کو ہی لے کے چلیں تو بلوچستان میں تقریباً 10,000 لوگوں کے پاس 1.1 ڈاکٹر ہے. بالکل. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کو پورا ایکسپینڈ کر لیں تو سمجھ لیں کہ 10,500 لوگوں کے پاس صرف ایک ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. پانی کے حساب سے دیکھیں تو پانی بھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مہیا نہیں ہے. بالکل. لیکن میں اس سے پہلے فلٹریشن پلانٹس کی بھی وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ کی بھی کمی ہے. اس کے علاوہ جو کلینکس ہیں، کئی ایسے ریموٹ ایریاز ہیں بلوچستان میں کہ جہاں پہ آپ کو تقریباً 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے ایک بیسک نیڈ کے لیے. بالکل. تو آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ایک عورت پریگننٹ ہے، اس کو ایک
میٹرنٹی جو اس کی جو نیڈز ہیں اس کے لیے اگر 30 کلومیٹر جانا پڑے اور وہاں پہ جو ہے نا روڈز کا انفراسٹرکچر نہیں ہے اور وہ کیسے اس کے لیے اتنا ایزی ہوگا کہ آپ تو اسی لیے نا یہ جو ریفارمز ہیں نا اس کو لے کے آنے کی ضرورت ہے. واٹر سینیٹیشن ہے اس میں دیکھیں جو 60% جو بلوچستان کا ایریا ہے نا وہ ایک صاف پانی سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا مہیا نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد اگر آپ نے ہیلتھ کی کیونکہ بات کی ہے, میں خود بھی بلوچستان سے ہو کر آئی ہوں, اور وہاں پہ جو نوجوان ہیں, جو نوجوان ڈاکٹر بن چکے ہیں, وہ بھی وہاں پہ پریفرنس نہیں دیتے کہ ہم نے بلوچستان میں ہی سرو کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز جو ہیں وہ باقی پنجاب میں, سندھ میں زیادہ مل جاتی ہیں, اسلام آباد میں زیادہ مل جاتی ہیں, تو وہ پریفر یہ کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں تو بالکل اپنی سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. نہیں دیکھیے, جیسے کہ میں نے بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے فلک, کہ دیکھیے اگر جس طریقے سے میں نے پہلے آپ سے بات کی نا کہ اگر ایک فیسلٹی آپ کو 30 کلومیٹر دور ہے تو آپ ساری جو میڈیسنز بھی ہیں یا جو آپ کی میڈیکل اکوپمنٹس بھی ہیں وہ بھی آپ ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اب ایک لڑکا وہ ڈاکٹر بنا ہے, اس نے اتنی محنت کی ہے, تو اس کو ایک اپرچونیٹیز کہاں پہ زیادہ ملیں گی, وہ بڑے شہروں میں ملیں گی. تو اسی لیے جو ہمارے ریفارمز ہونے چاہیے نا صوبوں کو, وہ اس کی طرف چاہیے تاکہ ہم جو ہے نا ایک انسان کی جو بیسک نیڈز کیا ہیں, ایک پانی ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, وہ تو ان کو دے سکے نا. تو یہ اس لیے نا ہمارے لیے یہ ضروری یہی ہے کہ ہم اس کو صوبوں کو جتنا جلد سے جلد ریفارم کر سکیں وہ کریں, تاکہ اس کو لے کے اب دیکھیں اگر ہم ایجوکیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو تقریباً میں نے تھوڑا سا ڈیٹا آج نکالا تھا, تو 70% جو ہے نا وہ رورل جو کمیونٹیز ہیں نا ہماری, اس میں اتنی جو ہے نا لیک آف ایجوکیشن ہے کہ آپ دیکھیں کہ 44 to 45% جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں نا وہ تقریباً مڈل اسکول بھی نہیں جاتے ہیں. بالکل. تو کیسے ہم جو ہے نا اپنے ملک کو پاورٹی سے نکالیں گے جبکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پراپر ایجوکیشن نہیں ہے, جو ہماری دوسری بیسک نیڈ ہے کہ صاف پانی نہیں ہے, تیسری بیسک نیڈ ہے کہ ہمارے پاس میڈیکل ریسورسز نہیں ہے. اچھا, وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی بنا دیے گئے ہیں لیکن ان پہ بھی تالے لگے ہوئے ہیں. وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں, آپ ان کو آپریٹ ہی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ دیکھیے جب تک آپ, میں بار بار بلوچستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو جغرافیکلی 48% وہ پاکستان کا وہ لینڈ ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے لیکن پاپولیشن کم ہے, لیکن پھر بھی جو ریسورسز ہیں وہاں پہ دیکھیں انکم جو آتی ہے ہمارے ملک کا نا ایک کانسٹیٹیوشنل یہ ہے کہ جو جہاں جس صوبے سے کوئی گیس نکلتی ہے وہاں پہ اس کو دینا چاہیے. اب دیکھیں سندھ ہے, وہ تقریباً 70% جو ہے نا ہمارے ملک کا پورا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, لیکن اس کو تقریباً جو ہے نا کوئی 24 یا 25% ملتا ہے. تو یہ کیا ایک فیئر ہے سندھ کے لیے؟ بالکل انفیئر ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جتنی جلدی یہ صوبے بن سکتے ہیں وہ بنے, تاکہ ہم جو پوری ایلوکیشن ہے پراپر ریسورسز کی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل.